رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا مانگی، اس کی دعا سماعت فرمانے کے بعد میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، خدا کے اس بڑے نام کے ساتھ کہ جب کبھی اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا ہو، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہو۔ آپ جاننا چاہیں گے وہ کون سی دعا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا پہ قبولیت کی مہر لگ جائے؟ آپ جو مانگیں آپ کو خدا آپ کو دیتا رہے؟ تو یہ دعا سن لیجئے۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ ہمسر، اور نہ کوئی اور ساتھی۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، بڑے کام کی چیز ہے۔ ایک رات سرکار دو عالم نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے بارے علیہم رضوان سے فرمایا میرے صحابہ، تمہارے لیے یہ مشکل ہے نا کہ تم ہر روز 1/3 قرآن کی تلاوت کرو، یعنی کہ ہر رات میں۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہیں، یہ تو کافی مشکل کام ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص یہ 1/3 قرآن ہے، یعنی قرآن کا 3را حصہ، یہ پڑھ لیا کرو تو سمجھ لو کہ تم نے قرآن کا 3را حصہ پڑھ لیا۔ رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام تبوک میں جلوہ گر ہیں کہ حضرت جبریل امی حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ معاویہ بن معاویہ لیثی اس کا انتقال ہو گیا، آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جنازہ ادا کریں؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ حضرت جبریل امی نے اپنا پر زمین پہ مارا تو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ٹیلے اور درخت سب نیچے ہو گئے، یعنی آپ کو اپنے صحابی کا جنازہ صاف نظر آنے لگا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جنازہ ادا کروائی۔ تبوک میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابی کا جنازہ پڑھا، اور اس حال میں کہ آپ کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں کہ ہر صف میں 70 ہزار فرشتے کھڑے تھے۔ نماز جنازہ ہو گئی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبریل سے فرمایا جبریل یہ عزت و مقام شرف کس لیے؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کے اس صحابی کو سورہ اخلاص سے بڑی محبت تھی، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص کا ورد کیا کرتا تھا، اسی کی برکت ہے یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، سب سے پہلے میں نے آپ احباب کی خدمت میں سورہ اخلاص کی فضیلت بیان کر دی تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کتنی اعلیٰ چیز سننے جا رہے ہیں۔ آئیے سورہ اخلاص کا شان نزول آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یوں تو اس کے بہت سے شان نزول موجود ہیں، لیکن آپ احباب کی خدمت میں صرف ایک حوالہ پیشی خدمت ہے۔ امام طبرانی کی تفسیر کبیر متوفی 360 ہجری، سماعت کریں۔ ان عامر بن الطفیل العامری قال للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انعت لنا ربک من ذهب هو ام من فضة ام من نحاس ام من حدید ام من صفر فإن آلهتنا من هذه الأشياء قال بين لنا أيأكل ويشرب وكيف هو فشق على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأنزل الله تعالى هذه السورة۔ میرے بھائیو، یہ میں نے شان نزول آپ احباب کی خدمت میں بیان کیا، اس کو سنیے۔ عامر بن طفیل عامری یہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور نہایت بے باکانہ طریقے سے یہ گفتگو کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ ہمیں اپنے رب کے بارے میں بتائیے کہ وہ سونے کا ہے، وہ چاندی کا ہے، وہ تانبے کا ہے، وہ لوہے کا ہے، وہ پیتل کا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ کیونکہ مطلب یہ تھا کہ ہمارے جو خدا ہیں وہ تو سارے انہی چیزوں سے بنے ہوئے ہیں، تو آپ بتائیے نا کہ آپ کا رب کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ہی یہ سماعت فرمایا آپ کو نہایت شاق گزرا، اور یوں حضرت جبریل امی علی نبینا علیہ السلام یہ صورت لے کے اتر آئے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے محبوب آپ فرما دو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس صورت پاک میں کافروں کے، مشرکین کے، یہودیوں کے تمام سوالوں کے جواب دیے گئے۔ ان کو بتایا گیا کہ تم نے کتنے خدا رکھے ہوئے ہیں،
ان کا مٹیریل الگ الگ ہے، یعنی مختلف دھاتوں کے خدا ہیں، لیکن محمد عربی کا خدا اور پوری کائنات کا اصل خدا وہ وہی ہے کہ جو احد ہے۔ یاد رکھیے یہاں واحد نہیں فرمایا گیا، یہاں احد کہا گیا۔ واحد اور احد کی بحث تو الگ ہے، کبھی انشاءاللہ تعالی وقت ملا تو اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو یہاں صرف آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، یاد رکھیے کہ واحد کے بعد اثنان ہوتا ہے، یعنی واحد گنتی میں شامل ہے لیکن احد گنتی میں شامل نہیں۔ احد وہ ہے کہ اکیلا ہو، نہ اس سے پہلے نہ اس کے کوئی بعد ہو، اور ایسا یکتا تو صرف ایک اللہ ہی ہے۔ تو فرمایا گیا وہ احد ہے، یعنی اس سے پہلے بھی کوئی نہیں اور اس کے بعد بھی کوئی نہیں۔ جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ اسے کہتے ہیں هو اللہ احد۔ تفسیر نکات والعیون متوفہ 450 ہجری میں کلمہ صمد کی 10 تعویلات لکھی ہوئی ہیں، یعنی 10 معنی لکھے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ نمبر 1، صمد وہ ہوتا ہے جس کا پیٹ نہ ہو۔ نمبر 2، صمد وہ ہوتا ہے جو کھاتا اور پیتا نہیں ہے۔ نمبر 3، صمد وہ ہوتا ہے جو باقی ہو، یعنی جو فنا ہو جائے وہ صمد نہیں ہوتا، صمد وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہو۔ نمبر 4، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، اسی لیے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ نمبر 5، صمد وہ ہوتا ہے کہ ساری خدائی اس کے محتاج ہو اور وہ اکیلا لا یحتاج ہو۔ نمبر 6، صمد وہ ہوتا ہے کہ ہر سردار کی سرداری اس کی سرداری پہ ختم ہو جائے، یعنی سرداروں کا سردار، ایسا سردار کہ جس کے بعد کوئی سردار نہ ہو۔ نمبر 7، ایسا کامل کہ جس میں عیب کوئی نہ ہو۔ نمبر 8، ہر چاہنے والے کا مقصود ہو اور ہر مصیبت زدہ کا مددگار۔ نمبر 9، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہو۔ نمبر 10، جو چاہے وہ ہو جائے اور وہی ہو جس چیز کا حکم کرے۔ میرے بھائیو، یہ آپ نے صمد کے 10 معنی سماعت کریے۔ اور اسی طرح لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اور آخر میں ایک بڑی دردناک چیز بیان کرنے جا رہا ہوں، بخاری شریف میں ہے کہ ایذا دینے والی باتوں کو سنتے ہوئے صبر کرنے میں اللہ سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں روزیاں دیتا ہے، انہیں عطا کرتا ہے۔ اور بخاری ہی کی ایک روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، حالانکہ اسے ایسا نہ چاہیے، یہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اس کے یہ لائق نہ تھا، اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح اولاً خدا نے مجھے پیدا کیا پھر دوبارہ کیسے لوٹائے گا، حالانکہ جس خدا کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں اسے دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نعوذ باللہ، کہ یہ میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں تنہا ہوں، میں ایک ہوں، میں صمد ہوں، نہ میری اولاد ہے نہ ماں باپ نہ مجھ جیسا کوئی۔ میرے بھائیو، سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھیے اور اللہ کی قربت کے حقدار ہو جائیے۔